غازی علم الدین دی ماں ملن گئی نا 1929 میاں والی جیل تے ماں رو پئی، غازی علم الدین ماما ہوندیاں رو پئی تے غازی علم الدین نے اپنی ماں نو تاریخی جملہ کیا، انہیں کہا ماں بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے، کئی تپ لڑ کے چڑھ کے مر گئے ہونے، کئی سپ لڑ کے مر گئے ہونے، ماں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان۔ غازی علم الدین نے ایک وعدہ کیتا سی اپنی ماں نال، ماں قیامت تک جدو میرا نام آئے گا تو تیرا نام ضرور آئے گا۔ 1929 کتنے تھے 2014 ہری پور دی سرزمین ہے، رات 1 بجے بج گیا تے غازی علم الدین دی ماں دا نام آیا کہ نہ آیا؟ غازی نے اپنی ماں نالے وعدہ کیتا سی، ماں قیامت تک لوگ سوچن گے وہ کیو جی ماں سی جنہیں غازی علم الدین جا پتر جمے۔ حضور دی محبت چیز ہی ایسی ہے جڑی انسان نو ہمیشہ جڑی دلیر رکھ دی اور ہمیشہ شاد اور باد رکھ دی۔ ایس اپنے سینے چ حضور دی محبت پاؤ، ہاں ساری گند باہر کڈو، حضور دے بارے کسی کو گل سننی ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا حضور کی بات کر، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور مسکراتے کیسے تھے۔ مولانا ذکر کر رہے سن صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا، شاہ ولی اللہ ازالت الخفا وچ لکھیا صدیق اکبر نو غار وچ ایک سپ نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جڑے افضل الخلق بعد الرسل امن حضور دی نیند اتے جان دے دیں۔ آج لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں مولانا آپ نے درود پڑھا تو میری نماز میں خلل آ گیا، میں کہتا تم کیڑی نماز پڑھی سی ہوئے حضور دی وجہ تو تیرا خلل آیا۔ اقبال کلندر لاہوری داڑھی منڈا تے ایک گل کر گیا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، اور عقل و دل و نگاہ کا عقل دل نگاہ، اقبال کہندا عقل دل نگاہ، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بدھ قدہ تصورات۔ اقبال کہندا عقل دل تے نگاہ ان تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دیندیاں جے غلط راہ تے چلن۔ اقبال کہندا انہاں تینوں چیزاں نو سیدھا حضور دی محبت رکھ سکدی، اس تو علاوہ کوئی جائے راہ نہیں۔ لو جی ٹائم تے بہت اگے جا رہا تے میں تانوں صرف 2 گلاں کر کے اپنی گفتگو مکان تے لگا۔ ساڈا جرنل اتنا بوجھ دل نکلیا پرویز مشرف، جاندیاں جاندیاں عدالت دی طرف دل ہار بیٹھا، اجے تے تے دفعہ لگی کوئی نہیں سی، عدالت دی طرف جاندے جناب دل ہار بیٹھا، ہسپتال لگ گیا۔ کمانڈو ہوئے، جرنل ہوئے، چیف آف آرمی سٹاف ہوئے، صدر پاکستان ہوئے تے عدالت دی طرف جاندے دل ہار بیٹھے۔ ساڈا منڈا ممتاز قادری کانسٹیبل ہوئے، 2 باری سزائے موت سن کے دل کیوں نہیں ہاریا؟ میں اقبال کو پوچھا کلندر لاہوری کو، میں کہا اقبال اے وجہ کی بنی؟ کہندا دل زیش کے او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر بندہ نہیں دلیر ہو۔ لو جی میں ناموس رسالت ہوتے ختم نبوت ہوتے علماء تے مشائخ دے میں پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھنا، تسی سارے ہو حضور دے دین دے نوکر، تے نوکر دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی ہر شے دی حفاظت کرے، انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں، اے تے انہاں دا کرم ہے، انہاں سانو انتخاب کیتا ہے بھئی تو ممبر تے بیٹھ گیا کرو مولوی، ورنہ انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں۔ ختم نبوت حضور دی عزت ہوتی بھی گل کرو تے انج کر کے کرو۔ آج امریکہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ قانون ختم کر دینا چاہیے، پاکستان میں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے، 295C غلط استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بات کرنے والا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، غلام ہم ہیں، امریکہ نے ہمیں بتانا ہے کہ اپنے نبی کی عزت ایسے کرنی ہے یا ایسے نہیں کرنی؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں حضور کی عزت کی بات نہیں کرتے۔ نہیں جی ممتاز قادری کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا کر دیا، اگلی بات کر، اب وہ تو ہو گیا، اب بتا تیرے پیٹ میں کیا مروڑا ہے؟ دودھ پیندا بچہ چھڑ کے ہو گیا، تو پتر دیتے نے اسلام نو، تو گلا کرنا، تو ممتاز قادری دا تینوں بل آندا ہے؟ دسو نے تانوں ایتھے بل آندا ہے ممتاز قادری ٹیکس لگے ہوندے؟ اگلی بات ممتاز قادری دے والد صاحب نے گل دسی خود، انہاں کیا ممتاز قادری کہندا جدوں تو میں اڈیالہ جیل وچ گیا 5 باری حضور نے مینوں اپنی زیارت کروائی، 5 باری۔ داسا مسلماناں قاتلاں نوں بھی زیارت حضور کرواندے نے، قاتلاں نوں بھی کدی زیارتاں ہوندیاں؟ قاتل تے اب جہنم وچ جانا ہے انہوں نے،
پنج والی اڈیالہ جیل وچ کیوں زیارت کروائی؟ ممتاز قادری دے والد صاحب نو اسی بلایا 4 جنوری لاہور مسلم مسجد تسی پتہ نہیں کوئی حضرات جان دے ہو، لوہاری دے باہر تاریخی مسجد ہے، بھٹو نے جتھے علماء دیاں داڑیاں نوچوائیاں سن ایف ایس ایف کولوں تے مینار تے جناب علماء دیاں داڑیاں نوچ کے دوران نماز کٹے سی بھٹو نے، وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہن دوران والا نہیں۔ اس مسجد اسی تک یا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی، ممتاز قادری دے والد نو بلایا 4 بجے، میں ٹائم دیتا انہوں نے، بھائی بابا اس طرح میرے نال بیٹھے سن بائیں طرف، دائیں طرف جناب شیر اسلام سید اپنا عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن، اور بڑے بڑے علماء بیٹھے سن، میں بابے نو سپیکر دیتا، میں کہا بابا تو دس پتر تیرا ہے، تینوں بھی کوئی درد ہے کہ میرے پتر نو سزائے موت کیوں ہوئی؟ میں ملک شام گیا نا جدوں تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان وچ، جڑا حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، اودا ایک شعر لکھے ہوئے سی، پھر حضرت حسان نے اودا ترجمہ عربی زبان وچ کیتا ہے، وہ شعر کی لکھیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان دا شعر ہے، ادا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، حضور قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو۔ لاہور دے بڑے بڑے پولیس والے نا نہیں لیندا، میں بیچارہ پریشان ہونا ہے، اودا مینوں فون آیا کہ اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، میں کہا میں تے آیا ہی کلمہ چوک واسطے اللہ، پھر ہم توہین اگر آپ کی ہو گئی تو میں کہا توہین یہ کیڑی توہین ہے، کوئی توہین کیوں جی؟ میں کہا آؤ گرفتار کرو، کمال ہوگی تو میں کہا کہنا تو تیرے دفتر نہ آ جاؤں، کہنے لگا نہیں وہ ہمارا اپنا ذمہ ہے، آپ کو کیسے گرفتار کر رہا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور کلمہ چوک کی طرف ہی جا رہا ہوں، تو گرفتار کر لیا انہوں نے، پھر تھانے لے گئے، پھر جناب روٹی لے آئے، پھر چائے لے آئے، پھر پانی لے آئے، کھائیں، میں کہا نہیں آج نہیں کھانا، نہ چلے ہوئے ہو آج تسی گستاخی رسول دی حمایت وچ کھڑے ہو، آج نہیں کھانا۔ آخر تے انہوں نے میں قابو کرنے واسطے ایک ڈبہ کھجوراں دا لے آئے اجمیر شریف دا، انہوں نے سمجھا مولوی ڈھے پوے گا، میں کہا گل وچ ہو رہے، انہوں نے کہا بھئی اے تے کھا لوے گا نا، میں کہا چلے ہوئے ہو، میں کھجوراں مدینے دی او دے ہاتھوں کھانا جے دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوگا۔ آخر تنگ آ کے اٹھ گئے، میں نے کھوا پلا کوئی شے نہیں سکے، رات دے 3 بجے پھر میں پولیس والے 1000 روپیہ دیتا، میرے نال اور بھی کئی بندے بیچارے سن، انہوں نے کہا تسی کھا لو، اسی نے انہوں نے وچوں تے دل ہے جی استاد سانو مرواؤ بھائی سانو مرواپو تے انہوں نے بھوک پتہ نہیں کی کھاندا ہے تے انہوں بھوک لگی کوئی نہیں، پیاس لگی، اے میں ان کا نہیں اسی بھی نہیں کھانا، وہ کہن یار میں کہا جی اجازت ہے میری طرف اے تے کھان، انہوں نے نہیں اسی بھی نہیں کھانا، پھر رات 3 بجے پھر میں پولیس والے نے 1000 روپیہ دیتا، میں کہا یار روٹی لے آ، 3 بجے کھا کے مریا تے مول کھا دیں پھر بھی کوئی نہیں۔ قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفي ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ خالد بن ولید فرمان لگا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، ایک جسم تے بالش بھی نہ بچی جے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا، تے فرمایا آج موت مینوں کمزور سمجھ کے آ گئی، ہوں خالد بستر تے مر جائے گا۔ آخری جملہ آپ دا میں اتھے بھی پڑھ کے نچیا سی حضرت خالد دے مزار اتنے، اتھے پڑھیا بعد کتاباں بھی لب گیا، فلا نامت آیون الجبنا، اس ویلے میری ڈائری تے لکھیا ہوا اس ویلے دا بھی، آپ نے فرمایا ابو اس دلاں نو انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے، جے خالد مرنا ہوندا تلواراں نیزے نال تے کدوں دا مر چکے ہوندا، مردا اس ویلے جے موت آئی ہوے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، کتا کتا ہی ہوندا، کتے نو رکھے اس واسطے جاندا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی منا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ، اے لو جی میں میلاد شریف پڑھن لگا،
فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالو القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه إذ وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشمّا كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشاعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا علی کو عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين آدب الأشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول ناعته لم رأ قبله ولا بعده مثلا. عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب آرد وشاح وإذا فرح غد طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیا ہی ذوق, اس کا تھوڑا جو ترجمہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری, واہ واہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا, جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا, نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے, یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے,
پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ جی میں ادھر کچھ ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کیتا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں ایدی راتی بیٹھن دا مقصد میں لاہوروں کیوں آیا یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت وی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی غازی علم الدین نے ایک وعدہ کیتا سی اپنی ماں نال ماں قیامت تک جدو میرا نا آئے گا تو تیرا نا ضرور آئے گا 1929 کتھے تھے 2014 ہری پور دی سرزمین ہے رات 1 بجے بج گیا تے غازی علم الدین دی ماں دا نا آیا کہ نہ آیا غازی نے اپنی ماں نالے وعدہ کیتا سی ماں قیامت تک لوگ سوچن گے وہ کیوں جی ماں سی جنہیں غازی علم الدین جو پتر جمے حضور دی محبت چیز ہی ایسی ہے جڑی انسان نو ہمیشہ جڑی دلیر رکھ دی اور ہمیشہ شاد اور باد رکھ دی ایس اپنے سینے چ حضور دی محبت پاؤ ساری گند باہر کڈو حضور دے بارے کسی کو گل سننی ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا مولانا حضور کی بات کر حضور کی زلفیں کیسی تھی حضور مسکراتے کیسے تھے مولانا ذکر کر رہے سن صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا شاہ ولی اللہ ازالت الخفا وچ لکھیا صدیق اکبر نو غار وچ ایک سپ نہیں لڑیا کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو لیکن لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے نیند میں خلل نہ آ جائے جڑے افضل الخلق بعد الرسل امن حضور دی نیند اتے جان دے دیں آج لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں مولانا آپ نے درود پڑھا تو میری نماز میں خلل آ گیا میں کہتا تم کیڑی نماز پڑھی سی ہوئے حضور دی وجہ تو تیرا خلل آیا اقبال کلندر لاہوری داڑھی منڈا تے گل کر گیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق اور عقل و دل و نگاہ کا عقل دل نگاہ اقبال کہندا عقل دل نگاہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بدھ قدے تصورات اقبال کہندا عقل دل تے نگاہ ان تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دیندیاں جے غلط راہ تے چلن اقبال کہندا انہاں تیناں چیزاں نو سیدھا حضور دی محبت رکھ سکدی اس تو علاوہ کوئی جائے راہ لو جی ٹائم تے بہت اگے جا رہا تے میں تانوں صرف 2 گلاں کر کے اپنی گفتگو مکان تے لگا ساڈا جرنل اتنا بوز دل نکلیا
پرویز مشرف جاندیاں جاندیاں عدالت دی طرف دل ہار بیٹھا، اجے تے تے دفعہ لگی کوئی نہیں سی، عدالت دی طرف جاندیاں جناب دل ہار بیٹھا، ہسپتال لگ گیا۔ کمانڈو ہوئے، جرنل ہوئے، چیف آف آرمی سٹاف ہوئے، صدر پاکستان ہوئے تے عدالت دی طرف جاندیاں دل ہار بیٹھے۔ ساڈا منڈا ممتاز قادری کانسٹیبل ہوئے، 2 باری سزائے موت سن کے دل کیوں نہیں ہاریا؟ میں اقبال کو پوچھا، کلندر لاہوری کو، میں کہا اقبال اے وجہ کی بنی؟ کہندا دل زیش کے او توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر بندہ نہیں دلیر ہو۔ لو جی میں ناموس رسالت ہوتے، ختم نبوت ہوتے، علماء تے مشائخ دے میں پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھنا، تسی سارے ہو حضور دے دین دے نوکر، تے نوکر دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی ہر شے دی حفاظت کرے، انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں، اے تے انہاں دا کرم ہے، انہاں سانو انتخاب کیتا ہے بھئی تو ممبر تے بیٹھ گیا کرو مولوی، ورنہ انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں۔ ختم نبوت حضور دی عزت ہوتی بھی گل کرو تے انج کر کے کرو۔ آج امریکہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ قانون ختم کر دینا چاہیے، پاکستان میں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے، 295 غلط استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بات کرنے والا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، غلام ہم ہیں، امریکہ نے ہمیں بتانا ہے کہ اپنے نبی کی عزت ایسے کرنی ہے یا ایسے نہیں کرنی؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں حضور کی عزت کی بات نہیں کرتے۔ نہیں جی ممتاز قادری کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا کر دیا، اگلی بات کر، اب وہ تو ہو گیا، اب بتا تیرے پیٹ میں کیا مروڑا ہے؟ دودھ پیندا بچہ چھڑ کے ہو گیا، تو پتر دیتے نے اسلام نو، تو گلا کرنا، تو ممتاز قادری دا تینوں بل آندا ہے؟ دسو نے تانوں ایتھے بل آندا ہے ممتاز قادری ٹیکس لگے ہوندا ہے؟ اگلی بات ممتاز قادری دے والد صاحب نے گل دسی خود، انہاں کیا ممتاز قادری کہندا جدوں تو میں اڈیالہ جیل وچ گیا 5 واری حضور نے مینوں اپنی زیارت کروائی، 5 واری۔ داسا مسلماناں قاتلاں نوں بھی زیارت حضور کرواندے نے، قاتلاں نوں بھی کدی زیارتاں ہوندیاں؟ قاتل تے اب جہنم وچ جانا ہے، انہوں نے 5 والی اڈیالہ جیل وچ کیوں زیارت کروائی؟ ممتاز قادری دے والد صاحب نو اسی بلایا 4 جنوری لاہور مسلم مسجد، تسی پتہ نہیں کوئی حضرات جان دے ہو، لوہاری دے باہر تاریخی مسجد ہے، بھٹو نے جتھے علماء دیاں داڑیاں نوچوائیاں سن FSF کولوں تے مینار اتوں تے جناب علماء دیاں داڑیاں نوچ کے دوران نماز کٹے سی بھٹو نے، وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہن دوران والا نہیں۔ اس مسجد جیسی تک یا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی، ممتاز قادری دے والد نو بلایا، 4 بجے میں ٹائم دیتا انہوں نے، بھائی بابا اس طرح میرے نال بیٹھے سن، بائیں طرف، دائیں طرف جناب شیر اسلام سید اپنا عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن، اور بڑے بڑے علماء بیٹھے سن، میں بابے نو سپیکر دیتا، میں کہا بابا تو دس پتر تیرا ہے، تینوں بھی کوئی درد ہے کہ میرے پتر نو سزائے موت کیوں ہوئی؟ میں ملک شام گیا نا جدوں تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان وچ، جڑا حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، اودا ایک شعر لکھے ہوئے سی، پھر حضرت حسان نے اودا ترجمہ عربی زبان وچ کیتا ہے، وہ شعر کی لکھیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان دا شعر ہے، ادا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، حضور قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو۔ لاہور دے بڑے بڑے پولیس والے نا نہیں لیندا، میں بیچارہ پریشان ہونا ہے، اودا مینوں فون آیا کہ اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، میں کہا میں تے آیا ہی کلمہ چوک واسطے اللہ اور پھر ہم توہین اگر آپ کی ہو گئی تو میں کہا توہین یہ کیڑی توہین ہے، کوئی توہین کیوں جی؟ میں کہا آؤ گرفتار کرو، کمال ہوگی تو میں کہا میں اگر کہنا تو تیرے دفتر نہ آ جاؤں، کہنے لگا نہیں وہ ہمارا اپنا ذمہ ہے، آپ کو کیسے گرفتار کر رہا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور کلمہ چوک کی طرف ہی جا رہا ہوں، تو گرفتار کر لیا انہوں نے، پھر تھانے لے گئے، پھر جناب روٹی لے آئے، پھر چائے لے آئے، پھر پانی لے آئے، کھائیں، میں کہا نہیں آج نہیں کھانا، نہ چلے ہوئے ہو آج تسی گستاخ رسول دی حمایت وچ کھڑے ہو، آج نہیں کھانا۔ آخر تے انہوں نے مینوں قابو کرنے واسطے ایک ڈبہ کھجوراں دا لے آئے اجوا شریف دا،
انہیں سمجھا مولوی ٹیپ ہوئے گا. میں کہا گل وچ ہو رہے. انہیں کہا اے تے کھا لوے گا نا. میں کہا چلے ہوئے ہو, میں کھجورہ مدینے دی وہ ہاتھوں کھانا جے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہو. آخر تنگ آ کے اٹھ گئے. میں کھوا پلا کوئی شاید نہیں سکتی. رات دے 3 بجے پھر میں پولیس والے 1000 روپیہ دیتا. میرے نال اور بھی کئی بندے بیچارے سن. انہوں نے کہا تسی کھا لو. اسی نے انہوں نے وچوں تے دل ہے جی استاد سانو مرواؤ بھائی سانو مرواپو تے انہوں نے بھوک پتہ نہیں کی کھاندا ہے تے انہوں بھوک لگی کوئی نہیں, پیاس لگی. اے میں ان کا نہیں اسی بھی نہیں کھانا. وہ کہن یار میں کہا جی اجازت ہے میری طرف یہ تے کھان. انہوں نے نہیں اسی بھی نہیں کھانا. پھر رات 3 بجے پھر میں پولیس والے 1000 روپیہ دیتا. میں کہا یار روٹی لے آ. 3 بجے کھا کے مریا تے مول کھا دیں پھر بھی کوئی نہیں. قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفي ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. خالد بن ولید فرمان لگا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. ایک جسم تے بالش بھی نہ بچی جدے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. تے فرمایا آج موت میں کمزور سمجھ کے آ گئی. ہوں خالد بستر تے مر جائے گا. آخری جملہ آپ دا میں اتھی بھی پڑھ کے نچیا سی حضرت خالد دے مزار اتنے اتھی پڑھیا. بعد کتاباں بھی لب گیا. فلا نامت اعین الجبنا. اس ویلے میری ڈائری تے لکھیا ہوا اس ویلے دا بھی. آپ نے فرمایا ابو اس دلاں نو انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے. جے خالد مرنا ہوندا تلواراں نیزے نال تے کدوں دا مر چکے ہوندا. مردا اس ویلے جے موت آئی ہوے. اللہ اکبر. تو جو کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے. کتا کتا ہی ہوندا. کتے نو رکھے اس واسطے جاندا لبیک یا رسول اللہ. توجہ. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابي حالا وكان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی منا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ. اے لو جی میں میلاد شریف پڑھن لگا. فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الہامة رجل الشعر فرقت حقیقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمة اذنيه اذ وفره ازهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب افن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشما قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشاعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي الصلاة. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا علی کو عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغت ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار
جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت مان بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرتا من رآو بداہتا حابہ ومن خالتہ معرفتا حبہ یقول نائتہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی آلہ قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشتاقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وان دقت لا يذم منها شيئا غیر انه لم يكن يذم زواقا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کیا ہی ذوق، اس کا تھوڑا جو ترجمہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ جی، میں ادھر کچھ ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کیتا. الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن، لباں سرخا کان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. ادھی راتی بیٹھن دا مقصد میں لاہوروں کیوں آیا، یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں، انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاں دیاں تے شالاوت بھی آمن او گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں،
لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہ نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی. غازی علم الدین نے ایک وعدہ کیتا سی اپنی ماں نال، ماں قیامت تک جدو میرا نام آئے گا تو تیرا نام ضرور آئے گا. 1929 کتھے تھے 2014 کیڑی ہری پور دی سرزمین ہے، رات 1 بجے بج گیا تے غازی علم الدین دی ماں دا نام آیا کہ نہ آیا؟ غازی نے اپنی ماں نال وعدہ کیتا سی ماں قیامت تک لوگ سوچن گے وہ کیہو جہی ماں سی جنہیں غازی علم الدین جا پتر جمیا. حضور دی محبت چیز ہی ایسی ہے جڑی انسان نو ہمیشہ جڑی دلیر رکھ دی اور ہمیشہ شاد اور باد رکھ دی. ایس اپنے سینے چ حضور دی محبت پاؤ. ہاں ساری گند باہر کڈو. حضور دے بارے کسی کو گل سننی ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا مولانا حضور کی بات کر. حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور مسکراتے کیسے تھے. مولانا ذکر کر رہے سن صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا. شاہ ولی اللہ ازالت الخفا وچ لکھیا صدیق اکبر نو غار وچ ایک سپ نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ. صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. نیند میں خلل نہ آ جائے. جڑے افضل الخلق بعد الرسل امن حضور دی نیند اتے جان دے دیں. آج لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں مولانا آپ نے درود پڑھا تو میری نماز میں خلل آ گیا. میں کہتا تم کیڑی نماز پڑھی سی ہوئے حضور دی وجہ تو تیرا خلل آیا. اقبال کلندر لاہوری داڑھی منڈا تے گل کر گیا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق. اور عقل و دل و نگاہ کا عقل دل نگاہ. اقبال کہندا عقل دل نگاہ، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بدھ قدہ تصورات. اقبال کہندا عقل دل تے نگاہ ان تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دیندیاں جے غلط راہ تے چلن. اقبال کہندا انہاں تینوں چیزاں نو سیدھا حضور دی محبت رکھ سکدی، اس تو علاوہ کوئی جائے راہ نہیں. لو جی ٹائم تے بہت اگے جا رہا تے میں تانوں صرف 2 گلاں کر کے اپنی گفتگو مکان تے لگا. ساڈا جرنل اتنا بوجھ دل نکلیا پرویز مشرف، جاندیاں جاندیاں عدالت دی طرف دل ہار بیٹھا. اجے تے دفعہ لگی کوئی نہیں سی. عدالت دی طرف جانے جناب دل ہار بیٹھا، ہسپتال لگ گیا. کمانڈو ہوئے، جرنل ہوئے، چیف آف آرمی سٹاف ہوئے، صدر پاکستان ہوئے تے عدالت دی طرف جاندے دل ہار بیٹھے. ساڈا منڈا ممتاز قادری کانسٹیبل ہوئے 2 باری سزائے موت سن کے دل کیوں نہیں ہاریا. میں اقبال کو پوچھا کلندر لاہوری کو، میں کہا اقبال اے وجہ کی بنی؟ کہندا دل زیش کے او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. اس تو بغیر بندہ نہیں دلیر ہو. لو جی میں ناموس رسالت ہوتے ختم نبوت ہوتے علماء تے مشائخ دے میں پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھنا، تسی سارے ہو حضور دے دین دے نوکر تے نوکر دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی ہر شے دی حفاظت کرے. انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں. اے تے انہاں دا کرم ہے، انہاں سانو انتخاب کیتا ہے بھئی تو ممبر تے بیٹھ گیا کرو مولوی، ورنہ انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں. ختم نبوت حضور دی عزت تے بھی گل کرو تے انج کر کے کرو. آج امریکہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ قانون ختم کر دینا چاہیے. پاکستان میں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے، 295 غلط استعمال ہو رہا ہے. امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بات کرنے والا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، غلام ہم ہیں. امریکہ نے ہمیں بتانا ہے کہ اپنے نبی کی عزت ایسے کرنی ہے یا ایسے نہیں کرنی. یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں حضور کی عزت کی بات نہیں کرتے. نہیں جی ممتاز قادری کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا کر دیا، اگلی بات کر. اب وہ تو ہو گیا، اب بتا تیرے پیٹ میں کیا مروڑا ہے؟ دودھ پیندا بچہ چھڑ کے ہو گیا، تو پتر دیتے نے اسلام نو، تو گلا کرنا.
تو ممتاز قادری دا تینوں بل آندا ہے؟ دسو نے تانوں ایتھے بل آندا ہے ممتاز قادری ٹیکس لگیا ہوندا ہے؟ اگلی بات ممتاز قادری دے والد صاحب نے گل دسی خود، انہاں کیا ممتاز قادری کہندا ہے جدوں تو میں اڈیالہ جیل وچ گیا 5 واری حضور نے مینوں اپنی زیارت کروائی، 5 واری۔ داسا مسلماناں قاتلاں نوں بھی زیارت حضور کرواندے نے؟ قاتلاں نوں بھی کدی زیارتاں ہوندیاں؟ قاتل تے اب جہنم وچ جانا ہے انہوں نے، 5 والی اڈیالہ جیل وچ کیوں زیارت کروائی؟ ممتاز قادری دے والد صاحب نو اسی بلایا 4 جنوری لاہور مسلم مسجد، تسی پتہ نہیں کوئی حضرات جان دے ہو، لوہاری دے باہر تاریخی مسجد ہے، بھٹو نے جتھے علماء دیاں داڑیاں نوچوائیاں سن FSF کولوں تے مینار اتوں تے جناب علماء دیاں داڑیاں نوچ کے دوران نماز کٹے سی بھٹو نے، وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہن دوران والا نہیں۔ اس مسجد اسی تک یا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی، ممتاز قادری دے والد نو بلایا 4 بجے، میں ٹائم دیتا انہوں نے، بھائی بابا اس طرح میرے نال بیٹھے سن بائیں طرف، دائیں طرف جناب شیر اسلام سید اپنا عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن، اور بڑے بڑے علماء بیٹھے سن، میں بابے نو سپیکر دیتا، میں کہا بابا تو دس پتر تیرا ہے، تینوں بھی کوئی درد ہے کہ میرے پتر نو سزائے موت کیوں ہوئی؟ میں ملک شام گیا نا جدوں تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان وچ، جڑا حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، اودا ایک شعر لکھے ہوئے سی، پھر حضرت حسان نے اودا ترجمہ عربی زبان وچ کیتا ہے، وہ شعر کی لکھیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان دا شعر ہے، ادا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، حضور قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو۔ لاہور دے بڑے بڑے پولیس والے نا نہیں لیندا، میں بیچارہ پریشان ہونا ہے، اودا مینوں فون آیا کہ اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، میں کہا میں تے آیا ہی کلمہ چوک واسطے اللہ، پھر ہم توہین اگر آپ کی ہو گئی تو میں کہا توہین یہ کیڑی توہین ہے، کوئی توہین کیوں جی؟ میں کہا آؤ گرفتار کرو، کمال ہوگی تو میں کہا میں اگر کہنا تو تیرے دفتر نہ آ جاؤں، کہنے لگا نہیں وہ ہمارا اپنا ذمہ ہے، آپ کو کیسے گرفتار کر رہے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور کلمہ چوک کی طرف ہی جا رہا ہوں، تو گرفتار کر لیا انہوں نے، پھر تھانے لے گئے، پھر جناب روٹی لے آئے، پھر چائے لے آئے، پھر پانی لے آئے، کھائیں، میں کہا نہیں آج نہیں کھانا، نہ چلے ہوئے ہو آج تسی گستاخ رسول دی حمایت وچ کھڑے ہو، آج نہیں کھانا۔ آخر تے انہوں نے مینوں قابو کرنے واسطے ایک ڈبہ کھجوراں دا لے آئے اجوا شریف دا، انہاں سمجھا مولوی ڈھے پوے گا، میں آکھا گل وچ ہو رہے، انہاں کہا اے تے کھا لوے گا نا، میں کہا چلے ہوئے ہو، میں کھجوراں مدینے دی اودے ہتھوں کھاندا جے دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوگا۔ آخر تنگ آ کے اٹھ گئے، مینوں کھوا پلا کوئی شے نہیں سکتی، رات دے 3 بجے پھر میں پولیس والے نوں 1000 روپیہ دیتا، میرے نال ہور بھی کئی بندے بیچارے سن، انہوں نے کہا تسی کھا لو، اسی نے انہوں نے وچوں تے دل ہے جی استاد سانو مرواؤ بھائی سانو مرواپو تے انہوں نے بھوک پتہ نہیں کی کھاندا ہے تے انہوں بھوک لگی کوئی نہیں، پیاس لگی، اے میں ان کا نہیں اسی بھی نہیں کھانا، وہ کہن یار میں کہا جی اجازت ہے میری طرف، یہ تے کھان، انہوں نے نہیں اسی بھی نہیں کھانا۔ پھر رات 3 بجے پھر میں پولیس والے نوں 1000 روپیہ دیتا، میں کہا یار روٹی لے آ، 3 بجے کھا کے مریا تے مول کھا دیں، پھر بھی کوئی نہیں۔ قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها انا اموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ خالد بن ولید فرمان لگا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، ایک جسم تے بالش بھی نہ بچی جدے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا، تے فرمایا آج موت مینوں کمزور سمجھ کے آ گئی، کہ خالد بستر تے مر جائے گا۔ آخری جملہ آپ دا میں اتھے بھی پڑھ کے نچیا سی حضرت خالد دے مزار اتنے، اتھے پڑھیا بعد کتاباں بھی لب گیا، فلا نامت آیون الجبنا، اس ویلے میری ڈائری تے لکھیا ہوا اس ویلے دا بھی، آپ نے فرمایا ابو اس دلاں نوں انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے، جے خالد مرنا ہوندا تلواراں نیزے نال تے کدوں دا مر چکے ہوندا، مردا اس ویلے جے موت آئی ہوے۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا غوث اعظم
لبیک تو جو کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، کتا کتا ہی ہوندا، کتے نو رکھے اس واسطے جاندا لبیک یا رسول اللہ. توجہ. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی منا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ اے لو جی میں میلاد شریف پڑھن لگا. فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمة اذنيه اذ وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب عفن العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشما قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشاعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا علی کو عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول ناعته لم ير قبله ولا بعده مثلا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب آرد وشاح وإذا فرح غد طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. کیا ہی ذوق، اس کا تھوڑا جو ترجمہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر
کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ جی، میں ادھر کچھ ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی تھا۔ الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جت نوکے میادے تیر چھٹن، لباں سرخا کان کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ ادھی راتی بیٹھن دا مقصد میں لاہوروں کیوں آیا، یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے، لکھواری صدقے جان دیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاں دیاں تے، شالاوت بھی آمن او گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال، کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے باج شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال، کیتی وچ غما غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیرانت بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی۔ غازی علم الدین نے ایک وعدہ کیتا سی اپنی ماں نال، ماں قیامت تک جدو میرا نا آئے گا تو تیرا نا ضرور آئے گا۔ 1929 کتھے تھے 2014 ہری پور دی سرزمین ہے، رات 1 بجے بج گیا تے غازی علم الدین دی ماں دا نا آیا کہ نہ آیا؟ غازی نے اپنی ماں نالے وعدہ کیتا سی، ماں قیامت تک لوگ سوچن گے وہ کیہو جہی ماں سی جنہیں غازی علم الدین جا پتر جمے۔ حضور دی محبت چیز ہی ایسی ہے جڑی انسان نو ہمیشہ جڑی دلیر رکھ دی اور ہمیشہ شاد اور باد رکھ دی۔ ایس اپنے سینے چ حضور دی محبت پاؤ، ساری گند باہر کڈو، حضور دے بارے کسی کو گل سننی ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا مولانا حضور کی بات کر، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور مسکراتے کیسے تھے۔ مولانا ذکر کر رہے سن صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا، شاہ ولی اللہ ازالت الخفا وچ لکھیا صدیق اکبر نو غار وچ ایک سپ نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جڑے افضل الخلق بعد الرسل امن، حضور دی نیند اتے جان دے دیں۔ آج لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں مولانا آپ نے درود پڑھا تو میری نماز میں خلل آ گیا، میں کہتا تم کیڑی نماز پڑھی سی ہوئے، حضور دی وجہ تو تیرا خلل آیا۔ اقبال کلندر لاہوری داڑھی منڈا تے ایک گل کر گیا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔
اور عقل و دل و نگاہ کا عقل دل نگاہ، اقبال کہندا عقل دل نگاہ، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بدھ قدہ تصورات۔ اقبال کہندا عقل دل تے نگاہ ان تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دیندیاں جے غلط راہ تے چلن۔ اقبال کہندا انہاں تیناں چیزاں نو سیدھا حضور دی محبت رکھ سکدی، اس تو علاوہ کوئی شے راہ نہیں۔ لو جی ٹائم تے بہت اگے جا رہا تے میں تانوں صرف دو گلاں کر کے اپنی گفتگو مکان تے لگا۔ ساڈا جرنل اتنا بوجھ دل نکلیا پرویز مشرف، جاندیاں جاندیاں عدالت دی طرف دل ہار بیٹھا، اجے تے تے دفعہ لگی کوئی نہیں سی، عدالت دی طرف جاندیاں جناب دل ہار بیٹھا، ہسپتال لگ گیا۔ کمانڈو ہوئے، جرنل ہوئے، چیف آف آرمی سٹاف ہوئے، صدر پاکستان ہوئے تے عدالت دی طرف جاندیاں دل ہار بیٹھے۔ ساڈا منڈا ممتاز قادری کانسٹیبل ہوئے، 2 باری سزائے موت سن کے دل کیوں نہیں ہاریا؟ میں اقبال کو پوچھا، کلندر لاہوری کو، میں کہا اقبال اے وجہ کی بنی؟ کہندا دل زیش کے او توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر بندہ نہیں دلیر ہو۔ لو جی میں ناموس رسالت تے ختم نبوت تے علماء تے مشائخ دے میں پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھنا، تسی سارے ہو حضور دے دین دے نوکر، تے نوکر دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی ہر شے دی حفاظت کرے۔ انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں، اے تے انہاں دا کرم ہے، انہاں سانو انتخاب کیتا ہے بھئی تو ممبر تے بیٹھ گیا کرو مولوی، ورنہ انہاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں۔ ختم نبوت حضور دی عزت تے بھی گل کرو تے انج کر کے کرو۔ آج امریکہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ قانون ختم کر دینا چاہیے، پاکستان میں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے، 295 غلط استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بات کرنے والا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، غلام ہم ہیں، امریکہ نے ہمیں بتانا ہے کہ اپنے نبی کی عزت ایسے کرنی ہے یا ایسے نہیں کرنی؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں حضور کی عزت کی بات نہیں کرتے۔ نہیں جی ممتاز قادری کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا کر دیا، اگلی بات کر، اب وہ تو ہو گیا، اب بتا تیرے پیٹ میں کیا مروڑا ہے؟ دودھ پیندا بچہ چھڑ کے ہو گیا، تو پتر دیتے نے اسلام نو، تو گلا کرنا، تو ممتاز قادری دا تینوں بل آندا ہے؟ دسو نے تانوں ایتھے بل آندا ہے ممتاز قادری ٹیکس لگے ہوندا ہے؟ اگلی بات ممتاز قادری دے والد صاحب نے گل دسی خود، انہاں کیا ممتاز قادری کہندا ہے جدوں تو میں اڈیالہ جیل وچ گیا 5 باری حضور نے مینوں اپنی زیارت کروائی، 5 باری۔ داسا مسلماناں قاتلاں نوں بھی زیارت حضور کرواندے نے، قاتلاں نوں بھی کدی زیارتاں ہوندیاں؟ قاتل تے اب جہنم وچ جانا ہے، انہوں نے 5 والی اڈیالہ جیل وچ کیوں زیارت کروائی؟ ایسے ممتاز قادری دے والد صاحب نو اسی بلایا 4 جنوری لاہور مسلم مسجد، تسی پتہ نہیں کوئی حضرات جان دے ہو، لوہاری دے باہر تاریخی مسجد ہے، بھٹو نے جتھے علماء دیاں داڑیاں نوچوائیاں سن FSF کولوں تے مینار اتوں تے جناب علماء دیاں داڑیاں نوچ کے دوران نماز کٹے سی بھٹو نے، وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہن دوران والا نہیں۔ اس مسجد جیسی یا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی، ممتاز قادری دے والد نو بلایا 4 بجے، میں ٹائم دیتا انہوں نے، بھائی بابا اس طرح میرے نال بیٹھے سن، بائیں طرف دائیں طرف جناب شیر اسلام سید اپنا عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن، اور بڑے بڑے علماء بیٹھے سن۔ میں بابے نو سپیکر دیتا، میں کہا بابا تو دس، پتر تیرا ہے، تینوں بھی کوئی درد ہے کہ میرے پتر نو سزائے موت کیوں ہوئی؟ میں ملک شام گیا نا جدوں تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان وچ، جڑا حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، اودا ایک شعر لکھے ہوئے سی، پھر حضرت حسان نے اودا ترجمہ عربی زبان وچ کیتا ہے۔ وہ شعر کی لکھیا سی، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان دا شعر ہے، ادا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو۔ لاہور دے بڑے بڑے پولیس والے نا نہیں لیندا، میں بیچارہ پریشان ہونا ہے، اودا مینوں فون آیا کہ اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ میں کہا میں تے آیا ہی کلمہ چوک واسطے اللہ، پھر
ہم توہین اگر آپ کی ہو گئی تو میں کہ توہین یہ کیڑی توہین یہ کوئی توہین کیوں جی؟ میں کہ آؤ گرفتار کرو کمال ہوگی تو میں کہ میں اگر کہنا تو تیرے دفتر نہ آ جاؤں. کہنے لگا نہیں وہ ہمارا اپنا ذمہ ہے, آپ کو کیسے گرفتار کر رہا ہے؟ میں کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور کل میں چوک کی طرف ہی جا رہا ہوں. تو گرفتار کر لیا انہوں نے, پھر تھانے لے گئے, پھر جناب روٹی لے آئے, پھر چائے لے آئے, پھر پانی لے آئے, کھائیں. میں کہ نہیں آج نہیں کھانا, نہ چلے ہوئے ہو آج تسی گستاخی رسول دی حمایت وچ کھڑے ہو, آج نہیں کھانا. آخر تے انہوں نے مینوں قابو کرنے واسطے ایک ڈبہ کھجوراں دا لے آئے اجوا شریف دا. انہاں سمجھا مولوی ٹھہ پوے گا. میں آکھا گل وچ ہو رہے, انہاں کہ اے تے کھا لوے گا نا. میں کہ چلے ہوئے ہو, میں کھجوراں مدینے دی اودے ہاتھوں کھاندا جے دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہو. آخر تنگ آ کے اٹھ گئے, مینوں کھوا پلا کوئی شے نہیں سکتی. رات دے 3 بجے پھر میں پولیس والے نوں 1000 روپیہ دیتا. میرے نال ہور بھی کئی بندے بیچارے سن, انہاں نوں کہن تسی کھا لو, کہ اسی نہیں, انہاں نوں وچوں تے دل ہے جی استاد سانوں مرواؤ بھائی سانوں مرواپو تے انہوں بھوک پتری کی کھاندا ہے تے انہوں بھوک لگی کوئی نہیں, پیاس لگی. اے میں ان کا نہیں اسی بھی نہیں کھانا. وہ کہن یار میں کہا جی اجازت ہے میری طرف, اے تے کھان, انہاں نہیں اسی بھی نہیں کھانا. پھر رات 3 بجے پھر میں پولیس والے نوں 1000 روپیہ دیتا. میں کہ یار روٹی لے آ, 3 بجے کھا کے مریا تے مول کھا دیں, پھر بھی کوئی نہیں. قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفي ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها انا اموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. خالد بن ولید فرمان لگا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا, ایک جسم تے بالش بھی نہ بچی جے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. تے فرمایا آج موت مینوں کمزور سمجھ کے آ گئی, کیوں خالد بستر تے مر جائے گا. آخری جملہ آپ دا میں اتھے بھی پڑھ کے نچیا سی حضرت خالد دے مزار تے, اتھے پڑھیا بعد کتاباں بھی لب گیا. فلا نامت اعین الجبنا, اس ویلے میری ڈائری تے لکھیا ہویا اس ویلے دا بھی. آپ نے فرمایا ابو اس دلاں نوں انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے جے خالد مرنا ہوندا تلواراں نیزے نال تے کدوں دا مر چکے ہوندا, مردا اس ویلے جے موت آئی ہوے. اللہ اکبر. تو جو کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے, کتا کتا ہی ہوندا, کتے نو رکھے اس واسطے جاندا لبیک یا رسول اللہ. توجہ. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی منا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ. اے لو جی میں میلاد شریف پڑھن لگا. فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمة اذنيه اذ وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب عفن العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشما قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشاعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولا علی کو عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بالطويل الممغت ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين آدب الأشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول ناعته لم رأ قبله ولا بعده مثلا. عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن ابي هالة قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدح ولا تغضب. غازی علم الدین دی ماں ملن گئی نا 1929 میاں والی جیل تے ماں رو پئی غازی علم الدین ماما ہوندیاں رو پئی تے غازی علم الدین نے اپنی ماں نو تاریخی جملہ کیا انہیں کہا ماں بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے کئی تپ لڑ کے چڑھ کے مر گئے ہونے کئی سپ لڑ کے مر گئے ہونے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت ہوتے جان. غازی علم الدین نے ایک وعدہ کیتا سی اپنی ماں نال ماں قیامت تک جدو میرا نا آئے گا تو تیرا نا ضرور آئے گا. 1929 کتے تھے 2014 ہری پور دی سرزمین ہے رات 1 بجے بج گیا تے غازی علم الدین دی ماں دا نا آیا کہ نہ آیا. غازی نے اپنی ماں نالے وعدہ کیتا سی ماں قیامت تک لوگ سوچن گے وہ کیو جی ماں سی جنہیں غازی علم الدین جا پتر جمے. حضور دی محبت چیز ہی ایسی ہے جڑی انسان نو ہمیشہ جڑی دلیر رکھ دی اور ہمیشہ شاد اور باد رکھ دی. ایس اپنے سینے چ حضور دی محبت پاؤ ساری گند باہر کڈو. حضور دے بارے کسی کو گل سننی کوئی نہیں. انہوں نے کہا مولانا حضور کی بات کر. حضور کی زلفیں کیسی تھی حضور مسکراتے کیسے تھے. مولانا ذکر کر رہے سن صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا. شاہ ولی اللہ ازالت الخفا وچ لکھیا صدیق اکبر نو غار وچ ایک سپ نہیں لڑیا کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو لیکن لم يتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ. صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. نیند میں خلل نہ آ جائے. جڑے افضل الخلق بعد الرسول امن حضور دی نیند اتے جان دے دیں. آج لوگ مسجدوں میں کہتے ہیں مولانا آپ نے درود پڑھا تو میری نماز میں خلل آ گیا. میں کہتا تم کیڑی نماز پڑھی سی ہوئے حضور دی وجہ تو تیرا خلل آیا. اقبال کلندر لاہوری داڑھی منڈا تے ایک گل کر گیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق اور عقل و دل و نگاہ کا عقل دل نگاہ. اقبال کہندا عقل دل نگاہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بدھ قدہ تصورات. اقبال کہندا عقل دل تے نگاہ ان تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دیندیاں جے غلط راہ تے چلن. اقبال کہندا انہاں تینوں چیزاں نو سیدھا حضور دی محبت رکھ سکدی اس تو علاوہ کوئی جائے راہ. لو جی ٹائم تے بہت اگے جا رہا تے میں تانوں صرف 2 گلاں کر کے اپنی گفتگو مکان تے لگا. ساڈا جرنل اتنا بوجھ دل نکلیا پرویز مشرف جاندیاں جاندیاں عدالت دی طرف دل ہار بیٹھا. اجے تے اودے تے دفع لگی کوئی نہیں سی. عدالت دی طرف جاندے جناب دل ہار بیٹھا ہسپتال لگ گئے. کمانڈو ہوئے جرنل ہوئے چیف آف آرمی سٹاف ہوئے صدر پاکستان ہوئے تے عدالت دی طرف جاندے دل ہار بیٹھے. ساڈا منڈا ممتاز قادری کانسٹیبل ہوئے 2 باری سزائے موت سن کے دل کیوں نہیں ہاریا. میں اقبال کو پوچھا کلندر لاہوری کو میں کہا اقبال اے وجہ کی بنی کہندا دل زیش کے او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. اس تو بغیر بندہ نہیں دلیر ہو. لو جی میں ناموس رسالت تے ختم نبوت تے علماء تے مشائخ دے میں پیراں دی خاک بھی نہیں
لیکن ایک گل یاد رکھنا، تسی سارے ہو حضور دے دین دے نوکر، تے نوکر دا کام یہ ہوندا کہ مالک دی ہر شے دی حفاظت کرے. انہاں نوں نوکراں دی کمی کوئی نہیں، یہ تے انہاں دا کرم ہے، انہاں سانو انتخاب کیتا ہے بھئی تو ممبر تے بیٹھ گیا کرو مولوی، ورنہ انہاں نوں نوکراں دی کمی کوئی نہیں. ختم نبوت حضور دی عزت تے بھی گل کرو تے انج کر کے کرو. آج امریکہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ قانون ختم کر دینا چاہیے، پاکستان میں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے، 295 غلط استعمال ہو رہا ہے. امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بات کرنے والا؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، غلام ہم ہیں، امریکہ نے ہمیں بتانا ہے کہ اپنے نبی کی عزت ایسے کرنی ہے یا ایسے نہیں کرنی. یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں حضور کی عزت کی بات نہیں کرتے. نہیں جی ممتاز قادری کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا کر دیا، اگلی بات کر، اب وہ تو ہو گیا. اب بتا تیرے پیٹ میں کیا مروڑا ہے؟ دودھ پیندا بچہ چھڑ کے ہو گیا، تو پتر دیتے نے اسلام نو، تو گلا کرنا، تو ممتاز قادری دا تینوں بل آندا ہے؟ دسو نے تانوں ایتھے بل آندا ہے ممتاز قادری ٹیکس لگیا ہوندا ہے؟ اگلی بات ممتاز قادری دے والد صاحب نے گل دسی خود، انہاں کیا ممتاز قادری کہندا ہے جدوں تو میں اڈیالہ جیل وچ گیا 5 واری حضور نے مینوں اپنی زیارت کروائی، 5 واری. داسا مسلماناں قاتلاں نوں بھی زیارت حضور کرواندے نے؟ قاتلاں نوں بھی کدی زیارتاں ہوندیاں؟ قاتل تے اب جہنم وچ جانا ہے، انہوں نے 5 والی اڈیالہ جیل وچ کیوں زیارت کروائی؟ ممتاز قادری دے والد صاحب نو اسی بلایا 4 جنوری لاہور مسلم مسجد، تسی پتہ نہیں کوئی حضرات جان دے ہو، لوہاری دے باہر تاریخی مسجد ہے. بھٹو نے جتھے علماء دیاں داڑیاں نوچوائیاں سن FSF کولوں، تے مینار اتو تے جناب علماء دیاں داڑیاں نوچ کے دوران نماز کٹیا سی بھٹو نے. وہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہن دوران والا نہیں. اس مسجد اسی تک یا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی. ممتاز قادری دے والد نو بلایا 4 بجے، میں ٹائم دیتا انہوں نے، بھئی بابا اس طرح میرے نال بیٹھے سن بائیں طرف، دائیں طرف جناب شیر اسلام سید اپنا عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن، اور بھی بڑے بڑے علماء بیٹھے سن. میں بابے نو سپیکر دیتا، میں کہا بابا توں دس، پتر تیرا ہے، تینوں بھی کوئی درد ہے کہ میرے پتر نو سزائے موت کیوں ہوئی؟ میں ملک شام گیا نا جدوں تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان وچ، جڑا حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، اودا ایک شعر لکھے ہوئے سی. پھر حضرت حسان نے اودا ترجمہ عربی زبان وچ کیتا ہے. وہ شعر کی لکھیا سی، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان دا شعر ہے. ادا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو. لاہور دے بڑے بڑے پولیس والے نا نہیں لیندا، میں بیچارہ پریشان ہونا ہے. اودا مینوں فون آیا کہ اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں کہا میں تے آیا ہی کلمہ چوک واسطے اللہ اور پھر ہم توہین اگر آپ کی ہو گئی تو میں کہا توہین ہی کیڑی توہین یہ کوئی توہین کیوں جی؟ میں کہا آؤ گرفتار کرو، کمال ہوگی تو. میں کہا میں اگر کہنا تو تیرے دفتر نہ آ جاؤں. کہنے لگا نہیں وہ ہمارا اپنا ذمہ ہے، آپ کو کیسے گرفتار کر رہا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اور کلمہ چوک کی طرف ہی جا رہا ہوں. تو گرفتار کر لیا انہوں نے، پھر تھانے لے گئے، پھر جناب روٹی لے آئے، پھر چائے لے آئے، پھر پانی لے آئے، کھائیں. میں کہا نہیں آج نہیں کھانا، نہ چلے ہوئے ہو آج تسی گستاخی رسول دی حمایت وچ کھڑے ہو، آج نہیں کھانا. آخر تے انہوں نے مینوں قابو کرنے واسطے ایک ڈبہ کھجوراں دا لے آئے اجوا شریف دا. انہاں سمجھا مولوی ڈھہ پوے گا. میں کہا گل وچ ہو رہے. انہاں کہا اے تے کھا لوے گا نا. میں کہا چلے ہوئے ہو، میں کھجوراں مدینے دی اودے ہتھوں کھاندا جے دے دل وچ عظمت مصطفیٰ ہوگا. آخر تنگ آ کے اٹھ گئے، مینوں کھوا پلا کوئی شے نہیں سکی. رات دے 3 بجے پھر میں پولیس والے نوں 1000 روپیہ دیتا. میرے نال ہور بھی کئی بندے بیچارے سن. انہاں نوں کہن تسی کھا لو، کہ اسی نہیں. انہاں نوں وچوں تے دل ہے جی استاد سانوں مرواؤ بھائی سانوں مرواپو تے انہوں بھوک پتہ نہیں کی کھاندا ہے تے انہوں بھوک لگی کوئی نہیں، پیاس لگی. اے میں ان کہ نہیں اسی بھی نہیں کھانا. وہ کہن یار میں کہا جی اجازت ہے میری طرف، اے تے کھان. انہاں کہ نہیں اسی بھی نہیں کھانا. پھر رات 3 بجے پھر میں پولیس والے نوں 1000 روپیہ دیتا. میں کہ یار روٹی لیا. 3 بجے کھا کے مریا تے مول کھا دیں پھر بھی کوئی نہیں. قول خالد ابن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر
الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح وہا نموت علی فراشی حتفا فی کما یموت البعیر فلا نامت اعین الجبناء۔ خالد بن ولید فرمان لگا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، ایک جسم تے بالش بھی نہ بچی جدے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا تے فرمایا آج موت مینوں کمزور سمجھ کے آ گئی کہ ہن خالد بستر تے مر جائے گا۔ آخری جملہ آپ دا میں اتھے بھی پڑھ کے نچیا سی حضرت خالد دے مزار تے۔